بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عد درود و سلام کے بعد، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی وہ ایک نیا باب کتاب التوحید میں جس کا نام یا اس باب میں جس مسئلے کا ذکر ہے وہ اس طرح ہے۔ شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باب ما جاء فی الرقى والتمائم، ایسا باب یعنی ایسے مسائل اور ایسی باتیں کتاب و سنت کی جو رقیہ اور تعویذ سے متعلق آئی ہیں۔ رقیہ کو کہتے ہیں، تمائم اس کا مفرد تمیمہ ہے اور تمیمہ کہا جاتا ہے تعویذ کو۔ تو گویا کہ اس باب میں ان نصوص کا ذکر ہوگا، یعنی کتاب و سنت یا سنت نبی سے متعلق، آثار صحابہ سے متعلق ایسے نصوص جن میں رقیہ اور تعویذ کا ذکر ہے، یا رقیہ اور تعویذ سے متعلق کیا ہے احکام اس میں پائے جاتے ہیں۔ اب حضرات کو یاد ہوگا اس سے قبل جو باب گزرا اور جس مسئلے پر بات ہوئی تھی اس میں شیخ الاسلام نے کہا تھا کہ باب من الشرکی، مطلب یہ کہ شرک میں یہ ہے لبس حلقتی والخیط، کہ بندہ کڑا پہنے یا دھاگا لٹکائے اور اس طرح جو ہے دوسری چیزیں، تاکہ بلا سے نجات حاصل کرے یا بلا کو کیا ہے دفع کرے۔ تو اس باب میں شرک کا لفظ آیا کہ کڑا پہننا، دھاگا لٹکانا یہ شرک ہے۔ لیکن آج جو باب ہے اس میں شرک شروع سے شیخ الاسلام نے اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا کہ رقیہ اور تعویذ سے متعلق چند باتیں، چند احکام، ادھر شرک نہیں کہا انہوں نے۔ اور اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کیونکہ ہر رقیہ شرک نہیں ہے، اور تمیمہ ہر تعویذ کے بارے میں اہل علم کا اس بات پر اتفاق نہیں کہ وہ شرک میں سے ہے، کیونکہ بعض قسمیں ایسی ہیں تعویذ کی، جیسے کہ بات آگے آئے گی تفصیلاً، کہ اہل علم کا اس تعویذ کو لے کر کے اختلاف ہے، اس قسم کی تعویذ کو لے کر اختلاف ہے، کیا یہ شرک ہے یا نہیں ہے۔ یا یوں سمجھیے بعض اہل علم نے بعض قسم کی تعویذ کی اجازت دی ہے کہ بندہ اس قسم کی تعویذ اپنے گلے میں لٹکا سکتا ہے، پہن سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ رائے صحیح رائے نہیں بلکہ مرجوح ہے۔ دوسری جو رائے ہے جس میں منع کیا گیا ہے کلی طور پر تعویذ کے، وہی رائے کیا ہے راجح ہے، اور وہ رائے کیوں راجح ہے انشاءاللہ اس پر تفصیلاً بات آنے والی ہے۔ تو جب کہا شیخ الاسلام نے کہ باب ما جاء فی الرقى والتمائم، ایسا باب اور ایسے مسائل، ایسی باتیں جن کا تعلق رقیہ اور تمیمہ یعنی تعویذ سے ہے۔ رقیہ کسے کہتے ہیں؟ رقیہ یعنی ہم اپنی زبان میں جھاڑ پھونک جسے کہتے ہیں، کہ بندہ کچھ پڑھے زبان سے اور اس کے ذریعے کسی کو دم کرے، اپنے اوپر دم کرے یا دوسرے پر کیا ہے دم کرے، اور مقصد پڑھنے کا یہ ہے کہ اس پڑھنے سے یا دم کرنے سے بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے نجات حاصل ہو، یا بلا مصیبتیں اور بیماریوں کو کیا ہے روکا جائے پہنچنے سے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو رقیہ کہتے ہیں پڑھنے کو، اور ایسی چیز پڑھی جائے جس کے بارے میں بندہ یہ سوچتا ہو کہ اس چیز کو پڑھ کر کیا ہے دم کیا جاتا ہے۔ تمائم جیسے کہ کہا گیا، تمائم جمع ہے تمیمہ، اور تمیمہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں ہر ایسی چیز جو بندہ لٹکائے، چاہے اپنے بدن کے کسی حصے میں، گلے میں، پیٹ پر، ہاتھ پر، یا کسی اور چیز پر،
جانور پر جیسے لٹکا دیتے ہیں، ہمارے علاقوں میں جانور کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں، دکان پر لٹکا دیتے ہیں، گاڑیوں میں لٹکایا، گاڑی کے اندر یا گاڑی کے سامنے کے حصے میں کچھ نہ کچھ چیزیں لٹکا دی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جو لٹکائی جاتی ہیں، کسی بھی چیز پہ کوئی بھی چیز کسی بھی چیز پہ لٹکا دیا جائے اس نیت سے کہ اس کے لٹکانے سے بلاؤ کو، مصیبتوں کو دفع کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، یا اس کے لٹکانے سے خیر اور بھلائی حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اسے کیا ہے؟ تعویذ کہا جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، پہلی چیز ہے رقیہ اور دوسری چیز کیا ہے؟ تمیمہ. رقیہ کی قسمیں کیا ہیں؟ رقیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے رقیہ شرعیہ اور دوسرا ہے رقیہ شرکیہ. رقیہ شرعیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی شرعی رقیہ، اس بات کو سمجھیے اچھی سے. شرعی رقیہ کسے کہتے ہیں؟ شرعی رقیہ کہا جاتا ہے ایسا جھاڑ پھونک دم جس کے الفاظ میں قرآنی آیات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا مسنون اور جائز قسم کی کیا ہے؟ دعائیں پائی جائیں. انہیں اس قسم کی رقیہ کو کیا شرعی رقیہ کہا جاتا ہے. شرکی رقیہ یا رقیہ شرکیہ، شرکیہ رقیہ ہر ایسا دم جھاڑ پھونک جس کے اندر غیر اللہ سے مدد لی گئی ہو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے، بلایا جائے، مدد حاصل کی جائے اس سے، یا ایسی عبارتیں، ایسی باتیں جو کہ مفہوم اس کا نہیں معلوم لوگوں کو. یعنی اگر اس کی گہرائی میں جائیں، جو شرک ایسا رقیہ جو کہ شرکیہ رقیہ ہے، بعض ایسے رقیے پائے جاتے ہیں کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا مقصد ہے اس بات کا، کوئی سمجھ نہیں پاتا. بہت ہی مخصوص طبقہ وہی کیا سمجھتا ہے. تو یہ ساری کیا ہے؟ شرک ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ ایسا رقیہ جو کہ شرکیہ رقیہ ہے اور بدعت ہے. اس میں بدعت ایسا رقیہ جو کہ بدعی رقیہ ہے. تو یہ دو قسم کے کیا ہے؟ رقیے پائے جاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ایسا رقیہ جس میں شرک پایا جاتا ہے وہ ناجائز ہے، اور جو شرعی رقیہ ہے، ظاہر سی بات اگر شرعی رقیہ ہے تو وہ کیا ہے؟ جائز ہوگا. اور اگر دیکھا جائے کیا رقیہ شرعیہ کا حکم صرف جواز ہے یا کہ استحباب ہے؟ یعنی ایک تو ہے کوئی عمل جائز ہے، بندہ کرے نہ کرے دونوں برابر ہے، اور ایک عمل ایسا ہے کہ جو کہ مستحب ہے، بندہ کرتا ہے تو اجر و ثواب ملے گا، نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں. تو رقیہ شرعیہ کا کیا حکم ہے؟ رقیہ شرعیہ کا حکم سنت ہے اور یہ مستحب عمل ہے. اور جب یہ کہا گیا کہ رقیہ شرعیہ سنت ہے، مستحب عمل، مطلب یہ کہ بندہ اپنا رقیہ اپنے سے کرے، یہ مستحب سنت عمل ہے. اپنے بچوں کو رقیہ کرے، اپنے اہل و عیال کو، اور اسی طرح کہیں پر ضرورت ہو، کوئی بندہ ایسا بیمار ہے کہ یعنی اس بیماری کی بنا پر، ایسی بیماری کہ وہ خود سے اپنا رقیہ نہیں کر پا رہا، یہ اسے نہیں دعائیں یاد ہے، تو ایسے شخص کا رقیہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مستحب اور سنت عمل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ خیر اور بھلائی والا انسان وہ ہے جو جتنا زیادہ دوسروں کو خیر اور بھلائی کیا ہے؟ پہنچا سکتا ہے. تو دوسرے کو اگر رقیہ کرتے ہیں اور اس سے فائدہ پہنچنے کی امید ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اگر اسے رقیہ کیا تو آپ نے اسے فائدہ پہنچایا. تو جو شخص کسی دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، چاہے رقیہ کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے جائز طریقے سے، تو وہ شخص لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا شخص اور بہترین شخص کیا ہے؟ سمجھا جاتا ہے. تو رقیہ ایک مستحب سنت عمل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے رقیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رقیہ کیا گیا ہے. یعنی جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو رقیہ کیا ایک موقع پر، اور اسی طرح صحابہ کرام وغیرہ کے عصر صحابہ میں بہت ساری اس کی کیا ہے مثال ملتی ہیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ سے متعلق ایک بہترین قاعدہ اور ضابطہ، یہ ایک قانون، ایک نظام بتا دیا ہے، نظام قائم کر دیا ہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ عوف ابن مالک فرماتے ہیں
کہ ہم جاہلیت میں رقیہ کیا کرتے تھے. جب ہم نے اسلام لے آیا تو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم جاہلیت میں رقیہ کیا کرتے تھے، آپ کا اس رقیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اپنا رقیہ میرے سامنے پیش کرو. کیا پڑھتے ہو، کیا دعائیں ہیں، کیا جملے ہیں جن کو پڑھ کر تم دم کرتے ہو، جھاڑ پھونک کرتے ہو، تم ان کو بیان کرو، مجھے بتاؤ. اور یاد رکھو لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک، اگر اس میں شرک نہیں تو وہ رقیہ کیا ہے، کیا جا سکتا ہے. تو ایک بہترین، ایک بنیادی بات ادھر بیان کر دی اللہ کے رسول نے کہ رقیہ میں اگر شرک نہیں پایا جاتا، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی عبارت نہ ہو جس میں کوئی شرک نہ پایا جائے، تو اس جملے کے ذریعے، اس دعا کے ذریعے کیا ہے، رقیہ کیا جا سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ رقیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے رقیہ شرعیہ، دوسری قسم ہے رقیہ کیا ہے، شرکیہ. رقیہ شرعیہ کا حکم کیا ہے، جواز بلکہ استحباب ہے، بشرطے کہ اس کے اندر 4 اہم شرطیں پائی جائیں. اور ان میں سے 3 شرطیں ایسی ہیں جن کے بارے میں امام سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ رقیہ کو اسی وقت شرعی رقیہ سمجھا جائے گا جب یہ 3 شرطیں اس میں پائی جائیں. ان کو خوب اچھے سے ہم یاد کر لیں. نمبر 1، جب رقیہ کیا جائے تو ہمارا یہ عقیدہ اور یہ سوچ ہمارے ذہن میں نہ پائی جائے کہ اس رقیے میں تاثیر ہے شفا کی، بلکہ ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ یہ ہو کہ یہ رقیہ اسی وقت اثر انداز ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا. ایک ذریعہ ہم سمجھ سکتے ہیں، جس طرح دوائی کھاتے ہیں، دوائی ایک سبب ہے، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اسباب کو اپنائیں، باقی چیزیں اللہ پر چھوڑ دی جائے. تو جب اللہ چاہے گا تبھی کیا ہے، رقیہ ہم پر کیا ہے، اثر انداز ہوگا. یہ نہ سوچے کہ رقیہ ہم نے کیا تو لازم اس کا اثر ہم پر ہوگا، بلکہ ہمارے عقیدہ، ہماری سوچ یہ رقیہ کریں، ہم دوسروں کو بھی کریں، ان کو بھی دم کریں، جھاڑ پھونک، اور ہمارا یہ عقیدہ اور یہ سوچ، ہماری فکر ہو کہ اگر یہ ہمیں فائدہ دے یا تأثیر ہوگا اسی وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے، حکم ہوگا اور اللہ کی اجازت ہوگی. یہ پہلی بنیادی شرط ہے، اور اس شرط پر جیسے کہ میں نے کہا کہ تمام اہل علم کا اتفاق ہے اور اجماع ہے. دوسری شرط جس پر اہل علم کا اتفاق اور اجماع ہے وہ یہ کہ رقیہ ہو تو قرآنی آیات کے ذریعے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کے ذریعے، یا اگر کسی کو قرآنی آیت یاد نہیں، مسنون دعائیں یاد نہیں، یا کرتا ہے ان کا بھی اہتمام، اور ساتھ ساتھ میں کوئی اور دعا اپنی زبان سے پڑھتا ہے یا اپنی طرف سے بناتا ہے اللہ سے، جیسے کہ بندہ خیر و بھلائی کے لیے، اے اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس کے لیے تو مجھے کامیابی دے. تو اس طرح اگر کوئی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس مریض کو تو شفا دے دے اپنے انداز میں، عربی زبان میں، تب بھی کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں. تو رقیہ ہو ان میں کیا ہے، دعائیہ کلمات ہو یا قرآنی آیات کیا ہے، پائی جانی چاہیے. دعائیہ کلمات چاہے وہ مسنون دعا، یہ سب سے افضل ہے اور اسی پر اکتفا کرنا بہتر ہے. لیکن اگر کوئی زیادہ آگے کوئی دعا کرنا چاہتا ہے اپنے طرف سے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں. تیسری چیز وہ یہ کہ رقیہ ہو تو عربی زبان میں ہو. رقیہ ہو تو عربی زبان، ظاہر سی بات ہے قرآنی آیت پڑھا ہے تو وہ عربی زبان میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں ثابت ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرا وہ بھی عربی زبان میں ہے. اور اسی طرح کوئی اور دعا کا اہتمام کرنا چاہے عربی زبان میں کر سکتا ہے. تو اس لیے رقیہ ہو تو عربی زبان میں ہو. لیکن اگر کسی بندے کو عربی یاد نہیں ہے، عربی آتی نہیں، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ آج پایا جاتا ہے کوئی چیز یہ کوئی بعید نہیں ہے، یعنی خاص طور پر آج جس مرحلے سے مسلمان معاشرہ بالخصوص اور خاص طور پر ہمارے علاقوں میں مسلم معاشرہ جس مرحلے سے گزر رہا ہے، بہت سارے ایسے آج بھی پائے جائیں گے کہ جن کو قرآن کی تلاوت صحیح طریقہ نہیں، بلکہ ہم یوں کہیں گے قرآن کی تلاوت انہیں آتی ہی نہیں.
اور یہ چیز میں نے اپنے سے یہ دیکھا ہے کئی اس قسم کے لوگوں کو کہ کاروبار ہے ان کو، 3 4 دکانیں ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ قرآن پڑھنا انہیں نہیں آتا، عربی کے برابر حروف ان کو یہ نہیں معلوم۔ اب اس قسم کا اگر کوئی بندہ ہے، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مسنون دعائیں اسے نہیں یاد ہیں، تو وہ کیا کرے؟ کیا رقیہ وہ کسی اور سے کروائے؟ ایسی حالت میں بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی زبان ہی سے رقیہ کرے۔ اگر اسے عربی نہیں، اول تو عربی سے کرے، لیکن اگر عربی نہیں آتی تو اہل علم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی زبان میں بھی کیا ہے رقیہ اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اپنی زبان سے جو رقیہ اپنا دم جھاڑ پھونک کرے، ایسی دعائیں ہوں کہ جن میں کیا ہے شرک نہ پایا جائے، اللہ پر ایمان، توکل اور توحید، یہ ساری چیزیں اس میں کیا ہے پائی جانا چاہیے۔ یہ 3 اہم شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ یہ عقیدہ ہو، یہ سوچ ہو کہ رقیہ کے اندر یہ کوئی صلاحیت تاثیر نہیں کی وہی ہمیں فائدہ پہنچے اس سے، بلکہ اصل تاثیر اسی وقت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا، اللہ تبارک و تعالی اللہ کا حکم، اللہ کی اجازت ہوگی۔ دوسری چیز، رقیہ ہو تو عربی زبان سے مراد قرآنی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یعنی جو دعائیں ثابت ہیں، اور اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو ایسی حالت میں رخصہ، یعنی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی زبان میں بھی کیا ہے رقیہ اور دعا کیا ہے اہتمام کر سکتا ہے شفا کے لیے۔ ایک چوتھی شرط بعض اہل علم نے جس کا اضافہ کیا ہے وہ یہ، بندہ جب رقیہ کرے تو نیت اس کے اندر پائی جانا چاہیے رقیہ کی، کیونکہ تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جس طرح نماز کے لیے نیت ضروری ہے اور دوسرے اعمال کے لیے بھی نیت ضروری ہے، تو اسی طرح جب رقیہ کرے تو اس کے اندر کیا ہے نیت پائی جائے رقیہ کی۔ ایک تو ہے رقیہ کی نیت ہو، اور دوسری یہ کہ اللہ کے لیے خالص یہ رقیہ، اللہ ہی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے یہ اس کی کیا ہے نیت ہونی چاہیے۔ اب رہی بات اگر رقیہ کی یہ شرطیں ہیں تو رقیہ کا طریقہ کیا ہے؟ رقیہ کا طریقہ اگر دیکھا جائے تو اس سلسلے میں کئی طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام وغیرہ سے اسلاف سے ثابت ہے۔ نمبر 1 کہ بندہ پڑھے، صرف پڑھے، یعنی صرف پڑھے رقیہ کی نیت سے، جیسے کہ ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں 3 دفعہ فلاں دعا، یہ بھی رقیہ کے حکم میں ہے۔ اسی طرح کوئی اور دعا شفا کے لیے پڑھنا چاہے تو صرف تلاوت سے پڑھ لے، یہ بھی رقیہ ہے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رقیہ کرے اور اپنے ہاتھ پر کیا ہے دم کرے، یعنی تھوکے، اور ایسا تھوک جس میں لعاب، تھوک نہ آئے، بس صرف ہوا خارج ہو، اور جب ہاتھ پر وہ آ جائے پڑھنے کے بعد اس کو اپنے بدن پر مل لے، یا اگر کسی کو رقیہ کر رہا اس پر کیا ہے وہ چیز مل دے۔ ایک تیسرا طریقہ یہ ہے رقیہ کرنے کا، جب پڑھے بندہ تو باقاعدہ لعاب نکلے، اس لعاب کو جو ہے اپنے ہاتھ میں مل کر کیا ہے اپنے بدن پر کیا ہے اسے مل لے۔ ایک چوتھا طریقہ جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ بدن میں اگر کہیں پر درد ہے، زخم ہے، تکلیف ہے، تو اس حصے پر ہاتھ رکھ کر، اس حصے پر کیا ہے ہاتھ رکھے، اس کے بعد کیا ہے پڑھنا شروع کرے، اور جب پڑھ کر فارغ ہو تو ہاتھ میں کیا ہے دم کر کے پھر دوبارہ کیا ہے اس کو کیا ہے اپنے بدن پر، یا جہاں پر تکلیف ہے، بیماری ہے، اس جگہ پر کیا ہے اسے کیا ہے مل لے، یا اس کو اپنے ہاتھ کیا ہے پھیر لے۔ یہ 3 4 مسنون طریقے اور جائز طریقے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے اعمال سے کیا ہیں ثابت ہیں۔ رہی بات تمائم، یہ تو رقیہ سے متعلق بات تھی۔ دوسری بات ہے تمائم۔ تمائم جیسے کہ کہا گیا جمع ہے تمیمہ، اور تمیمہ کہتے ہیں تعویذ کو۔ تمائم یا تمیمہ تعویذ کی 2 شکلیں ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ ایک ایسی تعویذ جس میں شرک پایا جائے، اگر اس تعویذ کو ہم دیکھیں تو اس میں قرآنی آیات نہیں، دعائیں نہیں، شرکیہ الفاظ پائے جاتے ہیں، یا ایسی باتیں اس میں لکھی ہوئی، کچھ نہ کچھ لکھا ہے لیکن ایسی باتیں لکھی ہیں جو کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، لوگ نہیں پڑھ پاتے اسے، مخصوص طبقہ جو وہ کام کرتا ہے وہی پڑھ سکتا ہے۔
اگر اس قسم کی چیزیں تعویذ میں لکھی جاتی ہیں تو یہ شرکیہ تعویذ ہوگی، یہ شرکیہ تعویذ ہوگی، اور بالاتفاق تمام اہل علم کا کہ اس قسم کی تعویذ پہننا، لٹکانا، اس کی قطعی کیا ہے، اجازت نہیں ہے۔ رہی بات یہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر، پھر ہم اسی بات کی طرف لوٹ سکتے ہیں کہ یہ نیت پر یعنی دیکھا جائے کہ بندے کی نیت کیا ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے، یا اس میں اگر یہ تعویذ میں یہ پایا گیا کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا صاف صاف صریح الفاظوں میں پایا جاتا ہے تو یہ شرک اکبر ہو گیا۔ اور بندے کی اگر نیت یہ ہے کہ اس کو لٹکانے سے کیا ہے، یعنی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یقین ہے اسے، لیکن اس کو لٹکانے سے کیا ہے فرق پڑ سکتا ہے اس کی بیماری میں، اس کے لٹکانے سے اس کو اس پر بھی یقین ہے، تو یہ شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ بندے کی کیا نیت ہے۔ تو یہ پہلی قسم تمیمہ یعنی تعویذ کی، وہ ہے شرکیہ تعویذ۔ دوسری قسم تعویذ کی ہوتی ہے جو پائی جاتی ہے جس میں قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں۔ ایسی تعویذ جس میں قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں، مسنون دعائیں لکھی جاتی ہیں، اس قسم کی تعویذ کا کیا حکم ہے؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ایک قول اہل علم کا، جیسے کہ بعض کا کہنا ہے کہ یہی قول حضرت عائشہ کا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کا ہے، اور امام احمد بن حنبل سے بھی یہ مروی ہے، اور حافظ ابن القیم کی باتوں سے بھی یہی لگتا ہے کہ ان سبوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا رقیہ، ایسی تعویذ جس میں قرآنی آیات لکھی ہوں، اسے لٹکانا کیا ہے، جائز ہوگا، اسے لٹکانا پہننا کیا ہے، جائز ہوگا۔ دلیل کیا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم قرآن نازل کیے ہم نے، اور قرآن میں لوگوں کے لیے کیا ہے، شفا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن شفا ہے، اللہ نے بتا دیا، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا ادھر اس آیت کریمہ میں کہ شفا کیسے حاصل کریں۔ تو اسی لیے ہر جائز طریقہ، مناسب طریقہ جس سے قرآن سے پڑھا جا سکتا ہے، لٹکایا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، تو یہ سب کیا ہے، جائز ہوگا۔ جس میں کیا ہے، تعویذ بھی آ سکتی ہے کہ لکھ کر کے قرآنی آیت گلے میں لٹکا لے، چاہے وہ ظاہری طور پر نظر آئے پڑھنے میں یا لپیٹ دی گئی ہو، تو یہ ان کا کہنا ہے۔ اور جو وہ نصوص ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لٹکانے سے منع فرمایا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد وہ تعویذ ہیں جن میں کیا ہے، شرک پایا جائے، جس پر بات گزر چکی پہلی قسم۔ یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تعویذ اگرچہ اس میں قرآنی آیتیں کیوں نہ لکھی گئی ہوں، مسنون دعائیں کیوں نہ لکھی گئی ہوں، تو وہ تعویذ جائز نہیں بلکہ کیا ہے، حرام ہوگی پہننے، اس کا لٹکانا کیا ہے، حرام ہوگا۔ اور یہ قول ہے ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، اسی طرح حضرت حذیفہ ابن الیمان اور عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ہم جمیعاً، اور دیگر صحابہ کرام، اور اسی قول کو ترجیح دی ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اور اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ، اور اسی پر کیا ہے لجنہ دائمہ جو کمیٹی ہے سعودی عرب کی افتاء کی، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ تعویذ میں اگرچہ قرآنی آیات کیوں نہ پائی جائیں، لیکن اس قسم کی تعویذ کو بھی لٹکانا کیا ہے، جائز نہیں ہوگا۔ دلیل اس کی یہ ہے، دلیل یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے کہ آگے نصوص آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ پہننے سے علی الاطلاق منع کیا ہے، آپ نے مقید نہیں کیا، جس طرح آپ نے رقیہ کو مقید کیے، یاد ہوگا حدیث گزری ہے کہ تم رقیہ کرو بشرطے کہ اس کے اندر کیا ہے، شرک نہ پایا جائے، شرکیہ جملے نہ ہو۔ تو آپ نے علی الاطلاق تعویذ کے بارے میں کہا ہے، کہیں پر آپ نے تعویذ کو کسی مخصوص چیز کے ساتھ کیا ہے، یا مخصوص عمل کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا ہے۔ اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ سدًا للذریعہ، کہ آج بندہ لٹکاتا ہے تعویذ قرآنی آیات، تو ممکن ہے کہ کل معاملہ اس سے آگے بڑھ جائے اور یہ کیا ہے، اسے شرک تک پہنچا دے۔ سدًا للذریعہ یعنی کہتے ہیں کہ بعض اعمال ایسے ہیں جو کہ اصلاً جائز ہیں، لیکن اس عمل کے ذریعے حرام عمل تک بندہ پہنچ سکتا ہے، اس بات کا خدشہ ہے، تو اس جائز عمل کو کیا ہے، حرام کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں کیا ہے، پائی جاتی ہیں۔
غیر محرم عورت کو دیکھنا اس کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب ادھر دیکھا جائے کہ غیر محرم عورت کو دیکھنے سے جائز نظر کیوں نہ ہو، دیکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ یہ ایک نظر آگے دوسرے شر کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ بات چیت، گفتگو، بات چیت کے بعد کیا ہے، کوئی اور خطرناک معاملہ آ سکتا ہے۔ تو اسی لیے ابتدا ہی سے اس کو روک دیا جائے اور اس دروازے کو کیا ہے، بند کر دیا جائے۔ یہی معاملہ انہوں نے کہا کہ تعویذ کے ساتھ ہے، اگرچہ اس میں قرآنی آیات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، لیکن ابتدا ہی سے کیا ہے، اس کو اس سلسلے کی اجازت نہ دی جائے، اس معاملے کی روک دیا جائے، تاکہ آگے کہیں یہ شرک تک کیا ہے بندہ نہ پہنچے۔ اور یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ چیز پائی جاتی ہے، بلکہ آج جو لوگ تعویذ بنا کر کے دیتے ہیں، سبوں کو نہیں کہہ سکتے، بلکہ تجربے کی بنیاد پہ جو دیکھیں گے، آپ لوگ بھی دیکھیں گے، ہم سبوں کو تعلق بر صغیر ہندوستان، پاکستان وغیرہ سے ہے۔ جو تعویذ دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اس میں دعائیں ہیں، قرآنی آیات ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے واللہ، یعنی آج تک میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جتنی تعویذیں کھولی ہیں، کہیں مجھے اس میں کوئی صریح طور پر کوئی صحیح عبارت نہیں ملی ہے، نہ قرآنی آیات اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت۔ عربی لکھا ہے، اس میں حروف عربی کے ہیں، لیکن کیا لکھا گیا ہے پڑھو تو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اور بعض جگہ لکھا جاتا ہے قرآنی آیات، بعض تعویذوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے قرآنی آیات لکھا ہے، آیت الکرسی لکھی ہے، سورہ الفاتحہ لکھی گئی ہے، لیکن صحیح طریقے سے نہیں لکھی گئی ہے۔ الحمدللہ لکھی گئی ہے، پھر آگے کوئی اور کلمہ، پھر رب العالمین، پھر آگے کوئی اور کلمہ، یعنی یہ کھلواڑ ہے قرآنی آیات سے۔ اور جب پوچھو اس سے تو کیا کہتا ہے کہ اس میں قرآن لکھا گیا ہے، مسنون دعائیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ زیادہ تر تعویذ میں ایسی چیز کیا ہے نہیں پائی جاتی۔ اور آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اس قسم کی تعویذ اگر کہیں پر ملتی ہے، جیسے کہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ، یہ بات آج ہی کی ملاقات میں کوشش کریں گے کہ اگر تعویذ کہیں پر لٹکی مل جائے تو اسے فوری طور پر کیا کاٹ کے نکال دو، یہ ہمارا فرض ہے، ہمارے پر چیز لازمی ہے، بات آگے آئے گی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ سدن للذریعہ، اگرچہ قرآنی آیات ہے، لیکن یہی عمل ہو سکتا ہے آگے شرک تک بندے کو پہنچا سکتا ہے۔ یعنی ہم کتنا کہتے پھریں گے بھائی ٹھیک ہے تمہیں تعویذ پہنی ہے، لیکن شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی بہت زیادہ اس کی کیا ہے، لوگوں کے اندر کیا گمراہی پائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک وجہ بنی منع کرنے کی۔ اور ایک دوسری وجہ ہے کہ اگر قرآنی آیات وغیرہ لٹکا دی گئی ہے تعویذ میں، تو بندہ بیت الخلاء میں داخل ہو رہا ہے، اور بھی گندی نجاست وغیرہ کیا اس کے بدن پر کبھی کر کیا ہے پائی جاتی ہے۔ خاص طور بچے، بڑے ہیں چلو ٹھیک ہے، اس کا احساس کرتے نکال کر کے چلے جائے بندہ بڑا، لیکن اگر چھوٹا بچہ ہے جو کہ اسے شعور نہیں اس چیز کا، ہو سکتا ہے وہی چیز پہن کے کیا ہے بیت الخلاء وغیرہ میں چلے۔ تو اسی لیے کیا ہے، بالکل کیا ہے اہل علم کی یہ جماعت نے جو دوسرا قول ہے، تعویذ کو لٹکانے سے کیا ہے منع کیا ہے، کیوں نہ اس میں کیا ہے قرآنی آیات وغیرہ کیا ہے موجود ہو۔ اور یہی قول کیا ہے راجح اور صحیح قول ہے، جیسے کہ اس سلسلے میں کیا ہے بات آگے آنے والی ہے۔ اور تعویذ سے مراد ادھر صرف یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کی بدن کے کسی حصے میں رکھ دیا جائے، لٹکا دیا جائے، بلکہ لوگ گھروں میں لٹکاتے ہیں، گھر کے دروازے پر، اندر کہیں لٹکاتے، دکانوں میں لٹکاتے ہیں، گاڑیوں میں، یہ ساری چیزیں اسی میں کیا ہے داخل ہیں۔ بلکہ آج اگر دیکھا جائے تو گھروں کے بعض علاقوں میں کیا ہے قرآنی آیات لٹکا دی جاتی ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا بھی حکم یہی کہ ایسا کرنا جائز نہیں، کیونکہ قرآن اللہ نے، یعنی اگر کوئی پوچھے کہ کس سے تم نے لٹکایا تو کیا کہے گا؟ برکت کے لیے لٹکایا۔ تو قرآنی آیتیں یا قرآن لٹکانے سے برکت حاصل نہیں ہوتی۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اس سے برکت نہیں، برکت حاصل ہوتی ہے قرآن پر تدبر، غور و فکر کرنے سے۔ تو پڑھا جائے گھر میں تلاوت کی جائے، تب جا کر کے بندہ کیا ہے اس کی برکت سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے محفوظ رکھ سکتا ہے برائیوں سے، نظر بد سے، جادو وغیرہ۔ لیکن گھروں میں لٹکانا، گاڑیوں میں قرآنی آیت لٹکانا، یہ سب کیا ہے بدعات میں داخل۔ اگر اجازت دیں تو بات آگے اور بڑھائیں۔ جی شیخ، کتنی دیر کی اجازت دیں گے؟ ہمارے امیر عبد الرحیم بھائی۔ جی نہیں شیخ، کوئی مسئلہ نہیں ہے شیخ، انشاءاللہ۔ ہاں، اگر وقت ساتھ دے آپ لوگوں کا۔ اب آگے کیا ہے، محمد ابن عبد الوہاب شیخ الاسلام نے کیا ہے چند نصوص کا ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، صحابہ کرام سے کیا ہے کچھ مروی
نصوص ان کا ذکر کیا جس میں تمیمہ تعویذ اور اسی طرح رقیہ سے متعلق کیا ہے چند باتیں ہیں. پہلی حدیث جو کہ صحیح حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، کسی سفر میں تھے. اب یہ کون سا سفر ہے، کہاں کا سفر تھا؟ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن کسی سفر میں تھے. تو اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو پیغام لے کر کے بھیجا. کچھ لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے ایک پیغام لے کر کے بھیجا، اور پیغام کیا تھا کہ اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت، کہ جاؤ ان لوگوں کے درمیان اس بستی میں جاؤ، اونٹ کے گلے میں اگر دھاگا لٹکا ہو، موٹا دھاگا ہو، کیونکہ اس زمانے میں موٹا دھاگا لٹکایا جاتا تھا تعویذ کی نیت سے، تو تم اسے کیا ہے کاٹ ڈالو، تم اسے کیا ہے کاٹ ڈالو. اس زمانے میں سواری کیا اونٹ پائی جاتی تھی، تو اونٹوں میں عموماً کیا ان کو نظر بد سے بچنے کے لیے وغیرہ وغیرہ سے کیا ہے لوگ جو ہے دیگر اور شروع سے بچنے کے لیے اس کے گلے میں کیا ہے موٹا قسم کا دھاگا لٹکا دیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کو حکم ہے کہ جاؤ اور جہاں کہیں تم کو جو ہے اونٹ میں جو ہے اس بستی کے درمیان تمہیں اونٹ کے گلے میں کیا ہے تعویذ نظر آئے تو تم اسے کیا ہے کاٹ ڈالو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان الرقى والتمائم والتولة شرک، یقیناً رقیہ اور تمیمہ یعنی تعویذ اور تیولہ یہ سب شرک ہے. سنیے، رقیہ شرک ہے، تمیمہ یہ بھی شرک ہے، اور تیولہ شرک ہے. رقیہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں رقیہ سے مراد وہ رقیہ جن میں وہ شرعی شروط نہ پائی جائیں، جن شرطوں کا ذکر کیا گیا. اگر وہ 3 شرطیں نہ پائی جائیں تو وہ رقیہ کیا ہے غیر جائز رقیہ اور شرکیہ رقیہ ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول نے اسے شرک قرار دیا. والتمائم اور تعویذ جو لٹکائی جاتی ہیں یہ بھی شرک ہے. والتولة اور تیولہ یہ بھی شرک ہے. تیولہ کیا ہے؟ تیولہ ایک مخصوص قسم کی تعویذ، مخصوص قسم کا عمل، نسخہ، جو کہ میاں بیوی میں اگر دوری ہے، محبت نہیں ہے، تو ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے جس سے کیا ہے دونوں کے آپس میں کیا ہے محبت آ جائے. جس طرح جادو کے ذریعے 2 جوڑوں کو جدا کیا جاتا ہے، جادوگر کا ایک عمل ہوتا ہے کہ 2 جوڑے ہیں میاں بیوی، ان کو کیا ہے جدا کر دیا جائے. اسی طرح ایک جادو یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں کو آپس میں اگر جم نہیں رہی دونوں کو کیا ہے جوڑ دیا جائے. حالانکہ جوڑنا اچھا عمل ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی حرکت، ایسا جادو جس میں 2 کو جوڑا جاتا ہے، محبت لگاؤ پیدا کیا جاتا ہے، یہ بھی کیا ہے شرک ہے. کیونکہ محبت کے جائز طریقے بتائے گئے ہیں کتاب و سنت میں، اس کی اتباع کی جائے اور کوئی عمل کیا ہے نہ کیا جائے. آج بہت سارے نسخے بتائے جاتے ہیں عشق کی دنیا میں، تو کیا وہ سب جائز ہیں؟ ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو اکثر و بیشتر جو اس میں اعمال پائے جاتے ہیں وہ غیر جائز، بدعی، منکر، اور جو ہے بعض اعمال ایسے ہیں جو کہ شرک میں داخل ہیں. لیکن افسوس کہ ازدواجی زندگی میں بعض لوگ کیا ہے اسے اپنے عمل میں کیا ہے لاتے بھی. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ رقیہ یعنی جو شرکیہ رقیہ ہے، رقیہ جس میں شرطیں نہ پائی جائیں، شرعی شرطیں، اور اسی طرح تمائم یعنی تعویذ، اور تیولہ ایک جادو، ایک مخصوص عمل جو کہ محبت پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ سب کیا ہے شرک ہے. اور یہ مسند احمد ابو داود کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں مرفوعاً، مسند احمد ترمذی کی روایت ہے، من تعلق شیئا وکل الیہ، اگر کسی شخص نے کوئی چیز لٹکائی تو اس شخص کو اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. کسی نے اگر کوئی چیز لٹکائی تو اس شخص کو اسی کے سپرد، اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اگر تعویذ لٹکائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو، اس شخص کو اسی تعویذ کے حوالے کر دے گا. اللہ بری ہو جائے گا، اللہ کی حفاظت اسے حاصل نہیں ہوگی. ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ یہ چاہے کہ ہمیشہ اللہ کی نگرانی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی رحمتوں میں رہے.
لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز سے اسے دور کر دیتا ہے، بلکہ اسی چیز کے حوالے کر دیتا ہے جو چیز اس نے جادو کیا ہے تو جادو کے حوالے کر دے گا. کوئی شرکیہ عمل ہے، کسی کو پکار رہا ہے اس تعویذ میں، جو پکارنے والا شخص ہے اس کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا. تو کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ شر سے، برائیوں سے کیا ہے محفوظ رہ سکتا ہے؟ نہیں امید کی جا سکتی ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا انسان کیا اپنے آپ کو نہ کرتے. تو اللہ کے رسول کو فرمان من تعلق شیئا وکل الیہ، جس شخص نے تعویذ لٹکائی تو اس شخص کو اسی چیز کے حوالے کیا ہے کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد شیخ الاسلام نے تمائم اور رقا اور تیورا کا جو ہے اپنے انداز میں کیا اس کی تشریح بیان کی ہے، اور اس کی تشریح کیا ہے گزر چکی ہے. آگے ایک اور روایت نقل کرتے ہیں جو کہ مسند احمد کی ہے، اور حدیث کے راوی حضرت رویفع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا رویفع، اے رویفع، امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں لمبی زندگی سے نوازے گا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے کہ آپ نے پیشن گوئی کر دی اپنی زندگی میں حضرت رویفع کے بارے میں کہ اللہ تمہیں لمبی زندگی سے نوازے گا، کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. کون کب موت کا سامنا کرے گا اللہ کو اس کو معلوم، لیکن اللہ کے رسول نے ادھر ایک اشارہ دے دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے بتا دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ کہ اے رویفع تمہاری عمر کیا ہے لمبی ہوگی، تو تم لوگوں کو یہ بات کہہ دینا میرے طرف سے، وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی داڑھی میں گرہ لگایا، داڑھی میں گانٹھ لگایا، اس کو باندھا، آگے یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اس نے وتر موٹے دھاگا لٹکایا اپنے اوپر یا اپنی سواری پر مثال کے طور پر، یا اس نے جانور کے گوبر سے یا جانور کی ہڈی سے استنجا کیا، فإن محمد بریء منہ، تو یاد رکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے، اس کے اس عمل سے بھی بری ہے اور اس آدمی سے بھی بری ہے. اللہ کے رسول کا محمد کا ان سے کچھ لینا دینا نہیں. پہلی چیز ہے کہ جس نے اپنی داڑھی میں کیا ہے گرہ گانٹھ لگائی. اس کا مطلب کیا؟ اس کے دو مفہوم اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس زمانہ جاہلیت میں غرور اور گھمنڈ کے لیے تکبر کی ایک علامت پائی جاتی تھی کہ بندہ اپنی داڑھی میں کیا ہے باندھے، اس میں گرہ گانٹھ لگا لے. اور بعض کہتے ہیں کہ داڑھی لمبی ہو جاتی ہے، اس کو چھوٹی کرنے کے لیے لوگ کیا ہے گانٹھ باندھتے تھے تاکہ یعنی داڑھی کیا ہے کچھ چھوٹی ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگایا، اسے باندھا، تو میں اس سے کیا ہے بری ہوں. ایک عمل یہ ہے. دوسرا عمل اللہ کے رسول نے او تقلد وترا، یا اس نے وتر لٹکایا. وتر موٹا دھاگا جو کہ اونٹ پر لٹکایا جاتا تھا اس زمانے میں، جس نے یہ عمل کیا یعنی تعویذ کی نیت سے، تو محمد اس سے بھی کیا ہے بری ہے. تو معلوم پڑا کہ یہ عمل ایسا کرنا کیا ہے جائز نہیں ہے، تعویذ وغیرہ لٹکانا. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کسی آدمی نے چوپائے جانور، بکری، گائے، بھینس، بیل، یہ ساری چیزیں اونٹ وغیرہ ہے، ان کا گوبر یا ان کی ہڈی سے استنجا کیا. کیونکہ استنجا کرنا ہے کس سے کرنا ہے؟ پتھر ہے، ڈھیلا ہے، جیسے کہ پچھلے زمانے میں کیا جاتا تھا، آج بھی کر سکتا ہے، جائز ہے. یا پانی ہے، ٹیشو پیپر ہے، کپڑے ہیں، ان سے استنجا کر سکتا ہے. لیکن بعض دفعہ کیا ہے گوبر وغیرہ سے یا ہڈیوں سے بھی، یعنی جانور کی جو ہڈی ہے اس سے بھی لوگ کیا ہے اس زمانے میں استنجا کیا کرتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسا کیا میں اس سے بری ہوں. کیوں منع فرمایا؟ کیونکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں یعنی ہڈی وغیرہ جانور کی، یہ جنات کی غذا ہے، وہ اسے کھاتے ہیں. تو اس لیے مناسب نہیں کہ اللہ کی کسی مخلوق کو ہم اس طرح کیا ہے تکلیف دیں، کہ جنات میں ایمان والے بھی پائے جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول نے کیا ہے ان چیزوں سے استنجا کرنے سے کیا ہے منع فرمایا. تو اس حدیث سے شاہد یہ ہے کہ کسی نے اگر وتر لٹکایا، موٹا دھاگا، تعویذ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں یعنی محمد اس سے کیا ہے بری. حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں جو کہ جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں من قطع تمیمة من انسان كان كعدل رقبہ،
یہ بات اگرچہ حضرت سعید جو تابعی کہہ رہے ہیں لیکن اس کا حکم مرفوع ہے، کیونکہ اس قسم کی بات اللہ کے رسول ہی کہہ سکتے ہیں، صحابی کو بھی حق نہیں، بلکہ اللہ کے رسول سے سنی گئی ہوگی، لیکن سعید بن جبیر نے اپنے انداز سے کہا اور ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی طرف منسوب نہیں کی۔ کیا فرمایا حضرت سعید بن جبیر نے کہ من قطع تمیمۃ الانسان، جس شخص نے کسی انسان سے تعویذ کو کاٹ دیا، تعویذ کو کسی انسان میں لٹکا، میرے پر تعویذ لٹکی ہے مثال کے طور پر، عبد الرحیم بھائی آیا اور اس تعویذ کو انہوں نے کاٹ ڈالا، اور نیت کیا منکر کو بدلنا، منکر کو مٹانا، شرک کو مٹانا، یہ نیت ہے۔ فرمایا حضرت سعید بن جبیر کان کعدل رقبہ، گویا کہ اس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے پر جو اجر ثواب ہے، اس اجر و ثواب کے برابر کیا ہے، یہ عمل کا کیا ہے اجر ثواب کیا ہم لکھا، یعنی تعویذ کو کاٹ ڈالنا اس کا اجر ثواب کیا ہے، وہی اجر ثواب ہے جو ایک غلام کے آزاد کرنے پر بندے کو اجر ثواب ملتا ہے۔ اور ادھر ظاہر سی بات ہے ایسے ہی نہیں کاٹ دینا ہے کہ بندہ چلتے پھرتے کسی گرے پر حملہ کر کے کاٹ ڈالے، بلکہ مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر جانتا ہے بغیر پوچھے کاٹ ڈالے اس سے کوئی زیادہ منکر، کوئی زیادہ شر کا دروازہ نہیں کھلے گا، معاملہ بگڑے گا نہیں، تو بالکل کرے، لیکن اگر اسے اس بات کا خدشہ کہ ایسے کرنے سے مزید کوئی اور شر، مار پیٹ ہو جائے، کچھ پولیس کارروائی کر دے، تو ایسی حالت میں حکمت سے کام ہے، پہلے سامنے والے کو سمجھائے، دعوت دے، توحید کے بارے میں، اللہ کے رسول کے اس قسم کے فرمان کو بتائے، تدریجاً جا کر کے پھر کیا ہے اگر موقع لگ سکتا ہے تو اسے کیا ہے کاٹ ڈالے۔ تو یہ جو ہے اس میں حکمت سے جو ہے کام لیا جانا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے یعنی اگر تعویذ کو کاٹ کے نکال دینا، اور ادھر اللہ کے رسول نے مخصوص بلکہ ہر تعویذ میں داخل ہے، اگرچہ اس میں قرآنی آیات وغیرہ کیوں نہ لکھی گئی ہے تب بھی اسے کیا ہے کاٹ کر کیا نکال دیا جائے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کانوا یکرہون التمائم کلها من القرآن وغیر القرآن، کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین تمائم یعنی تمیمہ تعویذ چاہے قرآن کا حصہ اس میں لکھا ہو یا غیر قرآن سے ہو، سبوں کو حرام سمجھا کرتے تھے۔ تو ادھر اس بات کی تردید ہو رہی ہے جو بعض اہل علم نے بعض صحابہ کرام سے روایت کیا کہ انہوں نے تعویذ کو جائز قرار دیا، قرآنی تعویذ کو، اور یہ بھی ایک صحیح اثر ہے جس میں یہ کہا گیا کہ تمائم تعویذ کو چاہے قرآن کی ہو یا غیر قرآن اسے کیا ہے ناجائز سمجھا کرتے تھے، اور اسے کیا ہے حرام اور شرک کیا ہے سمجھا کرتے تھے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ بعض نصوص میں جو ملتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے اجازت دی ہے کہ بچوں کو تعویذ لٹکائی جا سکتی ہے، تو اس کی ایک تعویل بہت ہی اچھی تعویل کی وہ یہ کہ اس زمانے میں ہو سکتا ہے تعویذ لٹکا دیا کرتے تھے، یعنی قرآنی آیات لکھ کر کے تعویذ کی نیت سے نہیں، تاکہ بچے اسے پڑھے اور اسے کیا ہے یاد کرے، قرآنی آیات دعا کو اس نیت سے ہو سکتا ہے کہ لٹکا دیا گیا ہو، لیکن یہ ٹھان لینا کہ یقیناً انہوں نے تعویذ کے بارے میں کہا تو یہ بہت ہی زیادہ یعنی پختہ طور پر کیا ہے اس بات کو کیا ہے نہیں مانا جا سکتا۔ تو الغرض یعنی یہ چند نصوص تھے میرے بھائی اور دوستو جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ رقیہ کا جہاں تک معاملہ ہے جائز ہے، بشرطے کہ اس میں 3 شرطیں پائی جائیں، ورنہ دوسری کسی بھی قسم کی رقیہ ہو وہ ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جہاں تک تمائم یعنی تعویذ کا معاملہ ہے تو تعویذ ہر قسم کی تعویذ کسی بھی قسم کی ہو، قرآنی آیات کیوں نہ ہو، اس میں تمام تعویذیں کیا ہے حرام ہے، انہیں کیا ہے لٹکایا نہیں جا سکتا، چاہے اپنے انسان اپنے اوپر لٹکائے، دوسرے پر لٹکائے، سواری پر لٹکائے، دکان پر لٹکائے، کہیں پر بھی لٹکائے، کسی بھی صورت میں کیا ہے یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے شیخ الاسلام نے ابتدا میں کیا کہا، باب ما جاء فی الرقى والتمائم، رقیہ اور تمائم سے متعلق چند اہم باتیں، یہ نہیں کہا ابتدا ہی میں کہ شرک ہے جیسے کہ پچھلے دفعہ کہا تھا، بلکہ یہ کہا کہ رقیہ اور تمائم سے متعلق چند اہم باتیں، کیونکہ رقیہ ہر رقیہ شرک نہیں جیسے کہ بتایا گیا، اور تعویذ ہر تعویذ کے بارے میں تمام اہل علم کا اتفاق نہیں کہ وہ حرام ہے، لیکن جہاں تک خود شیخ الاسلام کا معاملہ ہے، شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب کا، تو غالباً ان کی یہی رائے ہے کہ تعویذ کسی بھی قسم کی ہو، قرآنی آیات اس میں کیوں نہ ہو، تو وہ کیا ہے شرک ہے اور وہ منع ہے، اس سے کیا اجتناب کرنا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ ان نصوص کا جو خاتمہ ہوا یعنی شیخ الاسلام نے کیا وہ اس اثر سے کیا کہ حضرت ابراہیم نے کہا، ابراہیم نخعی نے
کہ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف ہر قسم کے تمائم یعنی ہر قسم کی تعویذ کو کیا ہے حرام سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی توفیق دے، اور جو کوئی اس قسم کی جو ہے برائیوں میں مبتلا ہے، شرک یعنی ایسا رقیہ جو کہ شرکی رقیہ ہو، بدعت اس میں پائی جاتی ہو، یا تعویذ وغیرہ مبتلا ہو، اللہ تبارک و تعالی ان سبوں کو ہدایت نیک سمجھ دے۔ اور اس قسم کے منکرات اگر پائے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حکمت اور مصلحت کو سامنے اپنے رکھتے ہوئے اصلاح کرنے کی بھی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔